Assalamu alaikum. Today I would discuss a very important event in history that laid down the landmark initiative of alliance making in Islam. Muhammad, peace be upon him, during his Meccan period of life, made a pledge with different people of Medina. Those pledges are called as Aqaba pledges. اب یہ عقبہ پلیجز ہوئے کیوں؟ اس کا کنٹیکسٹ کیا تھا؟ ریزن کیوں پیش آئی؟ لوگوں نے کیوں اسلام، مدینہ کے لوگوں نے کیوں اسلام قبول کیا؟ کیا وجوہات تھیں؟ سب سے بڑی وجوہات جو میں سمجھتا ہوں 120 سال کی جنگیں تھیں اوس اینڈ خزرج کے درمیان. بیٹل آف بوات، بیٹل آف حتیب، بیٹل آف دریب، بیٹل آف سمیر. اوس اینڈ خزرج کے درمیان 120 سال تک یہ جنگیں رہیں، اور اس میں یہ بلڈیسٹ 4 وارز لائک بیٹل آف بوات، حتیب، دریب اینڈ سمیر، یہ 4 جنگیں بہت زیادہ بلڈیسٹ تھیں. اس کے علاوہ ایک اور 40 سالہ جنگ رہی بکر، ٹرائب آف بکر اور تغلیب کے درمیان، 40 سالہ جنگ، اور بیٹل آف برسوس ان دونوں ٹرائبس کے درمیان بلڈیسٹ وار تھی. اب اس بات سے اندازہ لگائیں اتنی بڑی اور اتنی لمبی جنگیں ہسٹری میں لڑی گئیں لیکن اس سے کم لڑی گئیں. لائک دا 100 years war آلسو کولڈ ایز 80 years war، جو کہ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کے درمیان لڑی گئی. پھر 30 years war کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کے درمیان لڑی گئی. اب یہ جو ٹرائبل وارز لڑی گئیں ڈیورنگ دا اگنورنس پیریڈ آف عربیہ، لوگ اس سے فرسٹریٹ ہو گئے تھے. لوگ کوئی سینٹرل اتھارٹی چاہ رہے تھے، بھائی کوئی اتھارٹی ہو جو ہمیں پروٹیکٹ کرے، سول رائٹس کو انشور کرے. جب لوگ اس چیز سے فرسٹریٹ ہو گئے تو انہوں نے کوئی اور سورس آف پاور، سورس آف اتھارٹی کو ڈھونڈنا شروع کیا. سورس آف پاور، سورس آف اتھارٹی تو ادھر اویلیبل تھا، لوگوں نے بس ڈسکور کرنا تھا. اب ہوتا کچھ ایسا ہے، ان دا 11th year of prophethood some people from Medina came to Makkah to offer pilgrimage. اس پرفارمنس آف پلگرمیج میں کچھ 6 لوگوں نے اسلام قبول کیا. وہ 6 جب جاتے ہیں پھر مدینہ میں وہ 6 اور کو کنونس کرتے ہیں کہ بھائی اسلام کو قبول کر لیں، یہ پیسفل ریلیجن ہے، یہ ہارمنی کو انشور کرتا ہے، کمیزریشن کو، کمپیشن کو انشور کرتا ہے، سمپتھی کو انشور کرتا ہے. تو وہ 6 اور لوگ جب اگلے ہی سال ان دا 12th year of prophethood آتے ہیں پلگرمیج آفر کرنے کے لیے مکہ میں، تو ڈیورنگ دیئر جرنی وہ محمد پیس بی اپون ہم سے ملتے ہیں، اور وہ 6 جو دوسرے ہیں جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا وہ بھی اسلام کو قبول کرتے ہیں. اب یہ 12 لوگ وہاں پہ ایک پلیج کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وہ پلیج کو کہتے ہیں فرسٹ عقبہ پلیج. اس کے 6 آرٹیکلس ہیں، 5 آرٹیکلس ہیں. بخاری شریف میں یہ حدیث بھی کوٹڈ ہے. اٹ گوز ایز مینس کہ اس کے 5 آرٹیکلس گو ایز: فرسٹ آرٹیکل از ناٹ ٹو ایسوسیٹ اینی پارٹنر ود اللہ. سیکنڈ از ناٹ کمیٹنگ اور کلنگ any children or offspring. Third is no committing of zina, fornication نہیں کرنی آپ نے. چوتھا جو بڑا تھا آرٹیکل وہ تھا no disobeying of Allah and Muhammad peace be upon him. اور اس کے بعد ایک بہت ہی امپورٹنٹ آرٹیکل no slandering, no casting of slander. اسپرجنس کو کاسٹ نہیں کرنا ایک دوسرے کے اوپر، بہتان نہیں باندھنے، جھوٹ نہیں لگانے. بیکاز انہی 5 چیزوں کی وجہ سے، انہی 4 چیزوں کی وجہ سے ان دونوں اوس اینڈ خزرج نے 120 سالہ جنگیں لڑی ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی ہو جاتی تھی، اور یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں 120 سال تک چلیں. بڑی لڑائیاں بھی ہوئی جیسے بیٹل آف بوات. اب یہ 5 آرٹیکلس آف دس پلیج
remain the major pillar behind the alliance making strategy of Muhammad, peace be upon him. اب اس کے بعد سیکنڈ پلیج ہوتا ہے. سیکنڈ پلیج ہوتا ہے 622 میں ڈیورنگ دا 13th ایئر آف پروفٹہڈ. اب یہاں پہ 12 لوگ نہیں آتے, 70 پیپل کیم ٹو محمد پیس بی اپون ہم ٹو ایکسیپٹ اسلام, ٹو امبریس اسلام. اب ان میں سے 3 لوگ بہت امپورٹنٹ تھے, 3 لوگ اس میں سے بہت امپورٹنٹ تھے جنہوں نے ویہیمنٹلی, اسٹرانگلی دوسرے لوگوں کو کنونس کیا اس پلیج کے اوپر. ان میں سے پہلا حضرت مصعب بن عمیر, دوسرا حضرت عباس بن عبادہ, تیسرا حضرت اسد بن زرارہ. یہ 3 لوگوں نے ان 70 پیپل کو کنونس کیا کہ اسلام کو قبول کریں. اگرچہ پلیج کر لیا تو اس کو اپہولڈ کر کے رکھنا ہے, اس کو توڑنا نہیں. توڑو گے تو یہ آپ کے لیے ڈیگریڈنگ ہوگا, ہیوملیشن ہوگی آپ کی. آپ نے اس کو توڑنا نہیں. اب یہ 70 پیپل پلیج کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور اس کے بھی 5 آرٹیکلس آف پلیج ہیں. پہلا آرٹیکل says that you have to listen and obey me, means کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا ہے اور اس کی بات کو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اوبے کرنا ہے. دوسرا جو آرٹیکل تھا کہ آپ نے اسپینڈ کرنا ہے in abundance, in plenty as well as in scarcity. Third, in the service of Allah, you would fear none except Allah. چوتھا بڑا آرٹیکل تھا enjoining good and forbidding wrong, bad. پانچواں آرٹیکل says help me when I come to you. Muhammad peace be upon him saying that help me when I come to you and protect me from anything as you protect your children, yourselves and your spouses from any danger. یہ 5 آرٹیکلس سیکنڈ اقبہ پلیجز کے پلرز تھے. اب 70 پیپلز تو ریپریزنٹیٹیو نہیں ہو سکتے. اب 70 پیپل میں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ 12 لوگ میرے پاس آئیں اور وہ پلیج کو انشور کریں اور اس کی جو بھی آرٹیکلز ہیں اس کو انفورس کریں گے, وہ پلیج لیں میرے ساتھ. ان 12 میں سے 3 کا ذکر میں کر چکا ہوں جو بہت ہی مشہور ہیں, حضرت مصعب بن عمیر, حضرت عباس بن عبادہ, حضرت اسد بن زرارہ. یہ تینوں بہت امپورٹنٹ. تینوں نے ری انفورس کیا کہ یہ پلیج کو توڑنا نہیں ہے, اس کو اپ ہولڈ کر کے رکھنا ہے. اور یہ بھی پلیج کیا کہ ہم میسج آف اللہ, میسج آف محمد پیس بی اپون ہم کو اسپریڈ کریں گے اکراس مدینہ ریجن. اب یہ دونوں الائنس میکنگ اسٹریٹجیز تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب یہاں پہ الائنس بن گیا ان کے ساتھ, اور مدینہ میں بھی اسلام کا سپریڈ ہونا شروع ہو گیا. تو یہ 2 پلیجز آر ایکچولی have been and were actually, these 2 pledges were the main pillar behind the diplomatic prudence, diplomatic ingenuity of Muhammad peace be upon him. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی پہلے آپ الائنس میکنگ کرو, پہلے اپنے اسٹرانگ ہولڈ کو اور اسٹرینتھن کرو تاکہ آپ ایک کنسولیڈیٹڈ وے میں, وائبرنٹ وے میں اسلام کے میسج کو اکراس سعودی عربیہ, مینس کہ دا ٹرائبل ریجن, مدینہ, مکہ اینڈ ان دا پیریفرل ایریاز آف عربیہ, آپ اس کو پہلے پھیلائیں. پہلے الائنس میکنگ کریں, پہلے اپنے اسٹرانگ ہولڈس کو زیادہ اسٹرینتھن کریں. یہ اسٹریٹجی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اسی الائنس میکنگ کی وجہ سے اسلام کا بول بالا ہوا. نئے نئے کنورٹس ہوئے جنہوں نے اسلام کو ویہیمنٹلی پریچ کرنا شروع کیا,
اور یہی اسٹریٹجی 2 بکس میں بہت ہی اچھے انداز میں ڈسکرائب کی ہیں. دا فرسٹ ون از ویری مچ ریناؤنڈ بک, نوبل پرائز ونر بک ہے, دا سیلڈ نیکٹر بائی عبد الرحمن مختوم. بہت اچھی بک ہے, ویری گڈ بک. اور ون اینڈ اندر ویری مچ امپورٹنٹ بک دیٹ از ریٹن بائی دا اورینٹلسٹ, دیٹ از دا محمد بائی مارٹن لیکس. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی کو بہت اچھی طرح سے ڈیفائن کیا ہے, اپ ہولڈ کیا ہے, اور بہت ہی اچھے طریقے سے ڈسکرائب کیا ہے. تھینک یو سو مچ.